شہزادہ سلمان مکہ میں کون کون سی تاریخی مساجد کو بحال کر رہے ہیں؟ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی مساجد کی ترقی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے میں مکہ مکرمہ کے علاقے میں 5 مساجد کو شامل کیا گیا ہے، جس کا مقصد ان مساجد کی تعمیراتی کردار کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے علاوہ ان کی حفاظت اور بحالی ہے۔ یہ مساجد پچھلی صدیوں اور دہائیوں کے دوران ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں متاثر ہوئی تھیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مکہ معظمہ کی جن مساجد کی بحالی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، ان میں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور میں تعمیر کی جانے والی مسجد بیہ ہے۔ یہ مسجد شیب منی میں جمرہ العقبہ کے قریب تعمیر کی گئی تھی۔ وہ پہلی مسجد ہے جسے منصوبے کے دوسرے مرحلے کے دوران مکہ مکرمہ میں ترقی کے لیے چنا گیا ہے۔ اس کی اہمیت اس کی عمر سے ظاہر ہوتی ہے۔ مسجد شعب الانصار میں واقع ہے، جو بیت کی جگہ۔ اس مسجد میں بیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ بئی مسجد کو کوہ عقبہ کے پیچھے نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، یہاں تک کہ یہ 1428 میں جمرات کے توسیع منصوبے کے نتیجے میں مکہ المکرمہ اور مقدس مقامات کے نشانات اور یادگاروں کے ایک مرئی حصہ بن گئی۔ بحالی کے بعد مسجد کا رقبہ پہلے جیسا یعنی 457.56 مربع میٹر ہی رہے گا۔ اس میں ایک وقت میں 68 نمازیوں کی گنجائش ہوگی۔ اس منصوبے کا مقصد جدہ میں 2 مساجد کو تیار کرنا ہے، جن میں سے ایک حریت الشام میں ابو انابہ مسجد ہے، جس کی پہلی تعمیر 900 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ بحالی سے قبل اس کا رقبہ 339.98 مربع میٹر تھا، جس کی بحالی کے بعد اس میں 360 نمازیوں کی گنجائش موجود ہوگی۔ بحالی کے منصوبے میں شامل مساجد میں مکہ کی مسجد الخضر بھی ایک عظیم الشان ہے، جو مسجد حرام سے تقریباً 66 کلومیٹر فاصلے پر الزاب سٹریٹ پر واقع ہے۔ یہ 700 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ الجموم گورنری میں الفتح مسجد ان مساجد میں شامل ہے جو شہزادہ محمد بن سلمان کے دوسرے مرحلے میں تاریخی مساجد کی ترقی کے منصوبے میں شامل ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔